پچھلے 1450 سال میں علم سیکھنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا اب آسان ہو گیا ہے. پہلے تو سب سے اگر صدیوں پرانی بات کریں تو ایک ایک حدیث سننے کے لیے گھوڑوں پر اونٹوں پر سفر. علم پڑھنا بھی اور علم پھیلانا بھی دونوں کتنا آسان ہو گیا. میں جب پہلی بار امریکہ گیا تھا مدری قافلے میں میرے بیانات تھے, میں 16 کتابیں لے کر گیا تھا, پورا ایک بریف کیس بڑا بیگ تو کتابوں سے ہی بھرا ہوا تھا کیونکہ بیانات کرنے تھے. ہمیں نے کہا اتنی ساری کتابیں چاہیے گی, وہ کتابیں سنبھال کے. اب تو جناب یہ اگر کوئی بھی آپ کے پاس موبائل انسٹرومنٹ ہے یا کوئی آپ کے پاس گیجٹ ہے, ساری لائبریری آپ کے ساتھ ہے, وہ اٹھائیں اور چلیں بھائی پوری لائبریری ساتھ لے. ابھی نہیں ہے کتاب تو فوراً سرچ کریں, ڈاؤن لوڈ کر لیں. اچھا پھر اس کے بعد دعوت اسلامی والوں نے تو اور کمال کر دیا نا. ایک تو جگہ جگہ گلی گلی مدرسے, اسلامی بہنوں کے الگ, اسلامی بھائیوں کے الگ. پھر جناب آن لائن مدرسہ بنا دیا, چلے بھائی گھر بیٹھے بیٹھے پڑھنا ہے, اپنی مرضی کے ٹائم کے مطابق پڑھ لیں. پھر آگے جائیں تو ویب سائٹ بنا دی, دنیا کی 40-45 زبانوں میں ٹرانسلیشن کر دیا کتابوں کا, اور وہ ساری کتابیں فری. دنیا کی بہت ساری ویب سائٹس ہیں جہاں ہزاروں روپے کی کتابیں سینکڑوں روپے میں ڈاؤن لوڈ کرنی پڑتی ہیں, فری نہیں ہوتی. دعوت اسلامی والے لاکھوں کروڑوں کی کتابیں ڈال چکے ہیں اس کے اندر اور ساری فری ہیں, ساری ڈاؤن لوڈ کر لیں. اچھا پھر اپلیکیشنز بنا دی قرآن. اب پھر آڈیو بکس, یہ اتنی بڑی مطلب یہ شاید ہم میں سے کسی کو اس کا اندازہ نہیں ہے. جو نابینا لوگ ہیں نا ہمیں ملتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ آڈیو کتابیں, آڈیو تفسیر ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. ہم کہاں سے کتابیں پڑھتے ہیں. اچھا جو ٹریول کرتے ہیں لمبا ان کے لیے اس کے علاوہ بھی دیکھیں پاکستان میں تو اب بھی کئی لوگ اردو پڑھ لیتے ہیں. ہمارا ہندوستان اور یہ جو بنگلہ دیش کے لوگ ہیں نا یہ اردو نہیں پڑھ سکتے لیکن اردو سمجھ لیتے ہیں, تو ان کے لیے آڈیو بک بہت بڑی نعمت ہے, یہ سن کے پورا سمجھ لیتے ہیں, تو یہ فائدہ. اچھا کئی لوگ جیسے آپ نے ٹریولنگ کی بات کی, میں ایک بار غالباً آسٹریلیا گیا تھا, مجھے ایک صاحب ملے, وہ کہتے ہیں میں رات کو ساری رات جو ہے میں ایک جگہ بیٹھا رہتا ہوں, چوکیدار ہوں, میرا کوئی کام نہیں ہے, میں کسی بھی دفتر کے باہر میری ڈیوٹی ہے, میں باہر ساری رات صرف بیٹھنا ہوتا ہے, تو اب میں ہیڈ فون لگا کے بہت ساری چیزیں سن لیتا ہوں, سیکھ لیتا ہوں. تو اس طرح بہت سارے لوگ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں, اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو سمجھنا یہ کہ پھر بھی جو فائدہ نہیں اٹھا رہا, یعنی اتنا علم سیکھنا آسان, آن لائن اویلیبل, آڈیو بک اویلیبل, جناب کہتے ہیں گھول کے دوائی تیار ہے, پی تو لیں کم از کم. اگر وہ بھی ہم نہیں سیکھ رہے, پھر بھی ہماری نمازیں کے بارے میں فرائض نہیں پتا, پھر بھی ہمیں قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا, پھر بھی ہم نے تفسیر نہیں پڑھی ہے, تو ہم کتنی بڑی محرومی میں ہیں. ہم اس دور میں ہیں جو دور غالباً سب سے زیادہ آسان ہے علم دین سیکھنے کا. ہاں ایک آخری بات اس میں کہوں گا کہ آسان ضرور ہے مگر اس میں ایک مشکل اور کھڑی ہو گئی ہے, کیونکہ جب سے یہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ آیا ہے تو بہت سارے آپشنز بھی سامنے آ گئے ہیں. ہم عاشقان رسول خاندان میں پیدا ہوئے تو ہم عاشقان رسول کے مدرسے میں ہی جاتے رہے اور الحمدللہ انہی سے سیکھا. اب جب انٹرنیٹ سے رجوع کا زمانہ آیا تو بہت سارے آپشن آ گئے, بد عقیدہ لوگ بھی سامنے ہیں جن کو دین کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے, وہ بھی دین سکھا رہے ہیں. تو اب یہاں سلیکشن بہت ضروری ہے کہ اگر میں نے دین سیکھنا ہے, علم دین حاصل کرنا ہے, تو کس سے حاصل کرنا ہے. تو اس کے لیے مستند آتھنٹک اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ موجود ہے, مدنی چینل موجود ہے, بکس موجود ہیں, فیضان آن لائن اکیڈمی موجود ہے. تو ان تمام ذرائع سے آپ انشاءاللہ علم حاصل کریں, اللہ نے چاہا آتھنٹک اور سرٹیفائڈ علم دین آپ کو حاصل ہوگا.